اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو اس کو غسل دینا، نماز جنازہ پڑھنا یہ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کیا اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کہ اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اسے نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اس نے ایک خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں ہوتی یا اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے یا نئے سرے سے اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ، اس کو غسل، اس کو کفن دفن، یہ سارے معاملات ویسے ہی کرنا ضروری ہیں اور ثواب کا باعث ہیں کہ جس طرح سے بقیہ مسلمانوں کی خود جو ہے وہ غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن میں پہنایا جاتا ہے، دفنایا بھی جاتا ہے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تو پھر ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا مطلب ناجائز ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ جس نے خودکشی کی تھی خود نہیں پڑھائی لیکن صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ اگر خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا ناجائز یا حرام یا گناہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور صحابہ کو اس گناہ سے بچاتے اور ان کو منع کرتے کہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور اسی طرح یہ تو فقط اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ اس شخص نے خودکشی کیوں کی، اپنے ہاتھ سے جان کیوں لی، تو ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے خود نماز جنازہ نہیں پڑھائی، باقی لوگوں نے تو پڑھی۔ اسی طرح ایک شخص جس نے قرض لیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے کسی کا قرض تو نہیں لیا ہوا، کہ جس شخص کی میت تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں اس نے لیا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو اب ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرض اتار دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرض لینے ان کے مقروض شخص کی بھی تو نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے تھے، تو پھر تو کسی مسلمان کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا کسی انسان کو وہ مقروض ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار کرنے کے لیے بھی مقروض شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے خود انکار کیا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسا اب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو ہے وہ نماز جنازہ نہ پڑھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بقیہ لوگ تو نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی نماز جنازہ ہو بھی جائے گی، اور جس شخص نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا وہ گناہگار گار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، پورے علاقے میں سے ایک بندہ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو سارے گناہ سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو ضرور نہیں ہے کہ ہر بندہ جا کے نماز جنازہ پڑھے، کچھ افراد نے پڑھ لی تو ہو جائے گی نماز جنازہ۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا گناہ ہے، ناجائز ہے، یا اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ سب غلط ہے، باطل ہے، بلکہ خودکشی کرنے والے شخص کی تو نماز جنازہ بھی پڑھیں، اس کی دعائے مغفرت بھی زیادہ کریں، کیونکہ اس نے ایک گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمائے۔